بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 11واں ایپیسوڈ ہے، اور آج ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال زبیر صاحب کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے لیکن وہ قرض دار ہے، کیا وہ شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا یا پہلے اپنا قرض ادا کرے گا؟ بھائی زبیر صاحب، اگر وہ جس کو آپ صاحب نصاب کہہ رہے ہیں اگر وہ قرض دار ہے، تو اگر صرف قرض کی پیسوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرض کے جو پیسے ہوتے ہیں مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد میں بھی اگر اتنی رقم بچ رہے جو نصاب تک پہنچتی ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن اگر جو پیسے رکھے قرض کے ہیں وہی نصاب کے برابر ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ بہرحال صورت موصولہ میں پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا نظام دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی اتنی رقم ہے جو نصاب تک پہنچتی ہے پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر وہ پیسے قرض ادا کرنے کے بعد یا قرض کو ایک سائڈ میں رکھنے کے بعد میں جو پیسے بچتے ہیں وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر نہیں ہیں تو زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ سمیر صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے کتنے نزدیک جا سکتے ہیں؟ تھوڑا تفصیل سے بتائیے، ابھی شادی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں اور آپ کے رشتہ ازدواج میں برکت نصیب فرمائے۔ بھائی سمیر صاحب، روزے کی حالت میں بیوی سے کتنے قریب جا سکتے ہیں آپ نے پوچھا؟ اتنے قریب جا سکتے ہیں کہ جتنے میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کمزور دل کا ہے اور کنٹرولنگ پاور اس کا کمزور ہے تو اس کے لیے تو بالکل دور رہنا چاہیے کہ اگر وہ قریب جائے گا، اگر وہ ہاتھ پیر لگائے گا، اسی طریقے سے بوسہ وغیرہ لے گا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ پھر وہ آگے بھی کام شروع کر دے اور غسل واجب ہونے کی صورت ہو جائے اس کی، تو پھر تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ بیوی کے قریب نہ جائیں۔ لیکن اگر کسی کا کنٹرولنگ پاور مضبوط ہے اور روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ بیوی کے قریب جا سکتا ہے، ہاتھ پیر لگا سکتا ہے، بوسہ وغیرہ بھی لے سکتا ہے اور کھیل بھی سکتا ہے، لیکن اس بندے کے لیے احتیاط ضروری لکھا ہے فقہا نے کہ جس بندے کی کنٹرولنگ پاور کمزور ہو۔ تو بہرحال اتنے قریب جا سکتے ہیں جس سے غسل واجب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر غسل واجب ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہ لمبا چوڑا سوال لکھتے ہیں کہ معراج بھائی آپ سے ایک سوال ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے غور کر رہا ہوں لیکن آج تک کسی عالم سے نہیں پوچھا، دوستوں سے شیئر کی تو جواب ملا کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ سوال میں پچھلے کئی سالوں سے غور کر رہا ہوں، جو کام میرے سامنے ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی چیز ہو تو لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، یا کوئی چیز اچانک سے میرے ہونے والی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے تو جواب دینا، کیا یہ صرف میرے؟ بھائی اتنا لمبا چوڑا، پہلی بات تو میسج ہے، کوئی اسٹوری نہیں، تو پہلی بات تو میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ سکا۔ تو جہاں اتنے سال آپ نے صبر کیا ہے وہاں چند سال اور صبر کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے موت کے بعد میں۔ باقی مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا، شارٹ سوال لکھا کریں۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وطر کی 2 رکعتوں میں آیت پڑھی، تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ایک رکعت میں، اور تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، دوسری رکعت میں پڑھی ہے۔ اس میں ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے کہ آپ نے 2 آیت پڑھی ہے، کم از کم 3 آیت پڑھنا واجب ہے، اس لحاظ سے ہمارے وطر کی ادائیگی ہو گئی یا نہیں، اور ایسے پڑھنا کہاں تک ٹھیک ہے؟ بلال صاحب اتراکھنڈ سے۔ بھائی دیکھیں، یہ سوال جو آپ کا ہے تو جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ 1 آیت نہیں بلکہ 3 آیت پڑھی جائے، دراصل ان کو آپ بتائیں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کم سے کم 3 چھوٹی آیات ہو اور 1 بڑی آیت ہو۔ تو اگر 1 بڑی آیت جس میں 30 حروف سے زیادہ حروف آتے ہوں تو وہ بڑی آیت 3 آیت کے قائم مقام ہوتی ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو صورت موصولہ میں آپ کی نماز ہو گئی، اس لیے کہ تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اور وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آیت کی جو آیتیں ہیں وہ 30 سے زیادہ ہیں، تو نماز لوٹانے کی دہرانے کی ضرورت نہیں، نماز صحیح ہے۔ محمد ابصار بجنور سے کہتے ہیں کہ سوال یہ کہ میں سعودی عرب میں ہوں اور میری ڈیوٹی رات میں پوری رات جاگتے ہیں، ہم سحری کھا کر نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، ظہر میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھ کر پھر سو جاتے ہیں،
اور کبھی کبھی ظہر بھی نہیں پڑھتے، افطاری کے ٹائم اٹھتے ہیں، کیا روزہ ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ بھائی ابصار بھائی، بات یہ ہے کہ روزہ تو آپ کا ہو جاتا ہے، لیکن فرائض کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر کے، گویا کہ وہ مطلب ایسا ہے جیسے کافر، یعنی وہ بھی نماز کا انکار، یہ بھی نماز کا انکار۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت کی نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کہیں نہ کہیں کفر میں داخل ہے، تو کفر کے قریب بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان کی جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، تو بہرحال نماز چھوڑنا تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آپ ظہر میں الارم لگا کر کے سوئیں، الارم بجے گا، نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جاگ بھی لیا کریں، کم از کم ظہر تک سو لیں۔ اگر آپ صبح 7-8 بجے سوتے ہیں، 2 بجے تک سو لیں تو 8 سے 2 6 گھنٹے کی نیند ہو جائے گی۔ 3 بجے تک سو لیں، اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھ لیں، تو دن بھر سونا تو اچھی بات۔ روزہ تو بہرحال آپ کا ہو جائے گا، روزے کے لیے جاگنا شرط نہیں ہے، سونے والے کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن روزہ رکھ کر کے پھر اٹھے بھی نماز تو کسی حالت میں چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، باقی نماز نہیں چھوڑیں آپ، وہ روزہ ہو جائے گا آپ کا۔ معراج خان صاحب سیتا پور سے کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو اپنی پریشانی بتائے اور واقعی پریشان ہو تو اس کی مالی مدد کی جائے کچھ پیسے دے کر، تو کیا وہ بھی صدقہ ہوگا یا ایسے ہی امداد ہوگی؟ اور اگر صدقہ ہوگا تو آپ کو اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا؟ بھائی دیکھیں معراج صاحب، صدقہ کہتے ہی اس امداد کو ہے، تو ایک تو مسجد میں امداد کرنا، تو مسجد میں تو صدقات وغیرہ نہیں دیا جا سکتا، عطیات دی جا سکتی ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی بھی خرچ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں صدقے میں آتا ہے۔ تو کسی غیر مسلم کی مدد کرنا نفلی صدقے کے ذریعے سے یہ جائز ہے، بلکہ ثابت بھی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو اس میں سب شامل ہیں، مسلم غیر مسلم سارے کے سارے شامل ہیں۔ تو دیں گے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، وہ عام نفلی صدقے کے برابر ہوگا، وہ باقی فرض صدقہ جو ہے واجب زکوٰۃ کا وہ نہیں دے سکتے آپ، وہ مسلمانوں میں دی جائے گی۔ اچھا سوال پوچھتے ہیں کہ کسی شخص کو اردو عربی نہیں آتی تو وہ ہندی میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کیا؟ تو ایسے ثواب کم ملے گا یا زیادہ ملے گا؟ بھائی ثواب کم ملے گا، بلکہ قرآن کی محبت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو بات یہ ہے کہ آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو آپ عربی سیکھیں، پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن ہندی میں حروف کی ادائیگی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عین کے لیے آپ کو چھوٹا آ، الف کے لیے آپ کو چھوٹا آ، حمزہ کے لیے آپ کو چھوٹا آ۔ عربی میں 3 لفظ ہیں، حمزہ، الف، عین، تو 3 حروف الگ الگ ہیں، ہندی میں صرف اس کا چھوٹا آتا ہے، تو معنی میں چینجنگ ہوگی نہیں کہ نہیں ہوگی؟ تو جان بوجھ کر معنی کا چینج کرنا تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ لکھا ہے علماء نے۔ تو آپ عربی سیکھیں اور اچھی عربی سیکھیں، نورانی قاعدہ یا جو بھی قاعدہ آپ کے یہاں دستیاب ہو اس سے لے کر کے آپ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ باقی جب تک نہیں ہے تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی عبارت جو ہے وہ عربی الفاظ کے ذریعے سے ہی پڑھیں، اس کی برکت الگ ہوتی ہے، اور مقصد بھی عربی زبان میں نازل کرنے کا ہی تھا کہ عربی سے مسلمانوں کو مناسبت پیدا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ عربی سیکھو، اس لیے کہ عربی سیکھنا دین کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ جب تک نہیں پڑھ پاتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن آپ کو جلد از جلد عربی سیکھنا چاہیے تاکہ آپ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان میں پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم